الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم لوگ جس شاعر کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں وہ شاعر 6 صدی ہجری کا ہے اور اس کا نام ہے، پورا نام ابو محمد الیمنی، اور اس کا لقب ہے نجم الدین، اور اس کی وفات ہوئی ہے 569 ہجری میں۔ اس نے کئی اشعار کہے ہوئے ہیں۔ پہلا جو شعر اس نے یہ والے جو اشعار اس نے کہے ہیں، یہ والے اشعار کے اندر اس نے کیا ہے، ایک بادشاہ جس کا نام فائز ہے، تو بادشاہ فائز نامی بادشاہ کی اس کے اندر اس نے تعریف کی ہے، اور اسی طرح سے اس بادشاہ کا جو وزیر ہے جس کا نام صالح ہے، اس کی بھی کیا ہے، تعریف کی ہے۔ یہ اشعار ہم اس کے بعد جو اس نے کچھ اشعار کہے ہوئے ہیں وعظ اور نصیحت کے بارے میں، موعظۃ کی جمع مواعظ، یعنی کہ وعظ و نصیحت کے تعلق سے اس نے کچھ کافی اہم اشعار کہے ہوئے ہیں جو کافی اچھے اور خوبصورت ہیں۔ ہم جو ہے ان میں سے چند لائنیں ابھی جتنا کہ ہمیں وقت اجازت دے گا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دے رہا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے: وَلَا تَحْتَقِرْ قَيْدَ الضَّعِيفِ فَرُبَّمَا تَمُوتُ الْأَفَاعِي مِنْ سُمُومِ الْأَقَارِبِ۔ اس کے بعد اگلی لائن میں کہہ رہا ہے: وَقَدْ هَدَّ قِدَمًا أَرْشَ بِالْقِيسَ هُدْهُدٌ وَخَرَّبَ حَفْرُ الْفَأْرِ سَدَّ الْمَأْرِبِ۔ اس میں کچھ غریب کلمات ہیں، یعنی کہ جن کے معنی جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے ان پر آتے ہیں، اس کے بعد جو اور چیزیں ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے شاعر اس کے اندر کہہ رہا ہے: وَلَا تَحْتَقِرْ۔ احتقر یحتقر آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حقیر سمجھنا یا کمتر سمجھنا، اور اس پر لائے نہیں داخل ہے تو یہ نہیں کا صیغہ ہے، لا تحتقر، یعنی کہ تم حقیر مت سمجھو۔ قید الضعیف، قید یہاں پر جو ہے یہ مصدر استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کا فعل آتا ہے کاد یکید، کاد یکید قیدن، یعنی کہ چال چلنا۔ اس کے بعد آیا ہے الضعیف۔ ضعیف معنی کمزور، جو کہ معنی واضح ہے، اور اس کی جمع ضعفاء اور ایسے ہی ضعاف بھی آتی ہے۔ فربما، اس کے بعد کیا ہے، فا حرف عطف ہے، اور ربما جو ہے یہاں پر ربا حرف جر ہے، لیکن یہ عام حرف جر کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان سے یہ جدا ہے اور الگ ہے، کیونکہ یہ حرف جر جو ہے یہ کسی فعل یا کسی شبہ فعل سے متعلق نہیں ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے حروف جر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کلمے کو یہ صرف لفظی اعتبار سے کیا ہے، مجرور کرتا ہے، اور معنوی اعتبار سے اس کلمے کا کچھ دوسرا ہی اعراب ہوتا ہے، یعنی کہ محلاً اس کلمے کا کچھ دوسرا ہی اعراب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو نحو اور صرف کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے، اس کا نام دیا ہے حرف جر شبیہ بالزائد، یعنی کہ ایسا حرف جر ہے جو کہ زائد کے مشابہ ہے، کیونکہ جو حرف زائد ہوتا ہے وہ بھی صرف لفظ ہی میں جو ہے عمل کرتا ہے، محلاً جو اس کلمہ کا جو محل ہوتا ہے اس میں وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ربا ہے، اور ربا کے بارے میں یہ چیز ہے کہ یہ داخل ہوتا ہے کسی نکرہ پر جو موصوف ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ معرفہ پر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ضمیر ہو اور مذکر کی ضمیر ہو اور وہ مفرد ہو۔ تو یہ چیز ہے، گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ربا کیا ہوتا ہے، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے کہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی ربا کے بعد ما جب آ جاتا ہے تو یہ ما کیا کرتا ہے، ربا کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب جب ما آ گیا تو اب یہ ربا جو ہو جائے گا یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتا ہے، کسی جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتا ہے، فعل ماضی پر بھی آ سکتا ہے، فعل مضارع پر بھی آ سکتا ہے، مطلب کہیں بھی یہ داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پھر قید اور شرط نہیں ہے۔ اور ربا دو معنی دیتا ہے، کبھی تقلیل کا معنی دیتا ہے اور کبھی تکثیر کا معنی دیتا ہے۔ یہاں پر تقلیل کا معنی ہے، یعنی کہ بسا اوقات یا کبھی کبھی، اس کا معنی یہ ہے۔ اس کے بعد ہے تموتو، تموتو جو ہے ماتا یموتو، یہ واضح ہے، اس کے معنی مرنا۔ اور الافاعی جو یہاں پر دیا ہے افاعی، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے افعا۔ افعا کے معنی ہوتے ہیں بڑا سانپ، اور بڑا سانپ یا کوئی زہریلا سانپ، اس طرح کے سانپوں کو کہتے ہیں الافاعی۔ تو افاعی جمع ہے۔ اس کے بعد جو ہے سموم، سموم یہ سمون کا واحد ہے، جس کی جمع ہے یہاں سموم، اور یہ جی اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کلمہ جو اگلا والا کلمہ ہے وہ ہے الاقارب، اقرب
اس کا واحد ہے اقرب من بچھو جمع اقارب۔ اس کے بعد نیکسٹ کلمے پہ آتے ہیں وقد حد قدما عرش بلقیس ہدہد وخرب حفر الفأر سد المأرب۔ حد یہد بے نصرہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گرا دینا، ڈھا دینا، گرا دینا۔ حد یہد قدما ای قدیما، عرش بلقیس ہدہد۔ عرش کیا ہوتا ہے؟ عرش کہتے ہیں اس چیز کو، اس جگہ کو یا اس تخت کو جس پر کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے، تو وہ عرش ہوتا ہے۔ اور بلقیس یہ مشہور ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے، اس کی کہانی ہے، اس کا واقعہ موجود ہے۔ اور نیچے یہاں دیا ہوا ہے بلقیس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دیا ہے بلقیس بکسر الباء یعنی کہ با کے کسرے کے ساتھ، اور یہ یمن کی ملکہ تھی، یمن کی رانی تھی یہ، اور اس یمن جو تھا، جو ملک یمن تھا، اس کی راجدھانی تھی سبا۔ سبا جو ہے اس کی راجدھانی تھی۔ اس کے باپ کا نام شراحیل ہے، اور جس کا نام کہتے ہیں ابو بلقیس، یعنی کہ شراحیل جو کہ ابو بلقیس ہے۔ اور یہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس کے خاندان میں، اس کے گھرانے میں تقریباً اس سے پہلے 40 بادشاہ گزر چکے ہیں اس یمن کے اندر۔ اور اس کا جو باپ تھا یعنی کہ جو شراحیل تھا، اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، صرف یہی ملکہ ہی تھی۔ تو اس نے کیا ہے، یہی اس کی کیا ہے اکلوتی بیٹی تھی، اور کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے اس بادشاہت کا کیا ہے یہ مالک بن گئی۔ اور یہ مجوسی تھی، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والی تھی، اور اس کی قوم کے لوگ کیا ہے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور اس کی کافی شاندار جو ہے اس کا عرش تھا، جیسا کہ ابھی پہلے تذکرہ آ چکا ہے، جو کہ سونے چاندی سے اور جواہرات سے کیا ہے آراستہ تھا، یا جواہرات اس سے کیا ہے لیس تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ومعنی قوله وقد حد قدما عرش بلقیس ہدہد، تو یہاں معنی کیا ہو جائے گا؟ وقد حد قدما عرش بلقیس ہدہد، یعنی کہ پرانے زمانے میں جو ہے بلقیس کے عرش کو جو ہے ہدہد پرندے نے کیا ہے ڈھا دیا۔ وقد حد قدما عرش بلقیس ہدہد، اور پرانے زمانے میں یا کہ پرانے قدیم زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے بلقیس کے عرش کو ایک ہدہد پرندے نے ڈھا دیا ہے۔ ایک ہدہد پرندہ ہوتا ہے جو کہ مطلب اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے، اور جس کی جانتے ہوں گے لوگ ہدہد، اس کو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو گوگل میں سرچ کرنا جو ہے، گوگل میں وہاں پر لکھنا جو ہے ہدہد، اور وہاں پر پھر ہے ہدہد کی تصویر نکل کے آئے گی، تو ہدہد پرندہ ہے۔ تو ہدہد پرندے نے کیا ہے بلقیس کے عرش کو پرانے زمانے میں کیا ہے ڈھا دیا یا گرا دیا۔ یہ اس کا لفظ معنی ہے، ابھی ہم اس کو مفہوم آئیں گے کیا ہوتا ہے۔ وخرب حفر الفأر سد المأرب، خرب معنی ہوتا ہے خراب کر دینا، بیکار کر دینا، برباد کر دینا۔ حفر یحفر حفرا مصدر ہے یہ باب ضربہ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کھودنا۔ الفار یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فارتن، اس کا معنی کہ چوہیا۔ سدن جمع سدود یعنی کہ ڈیم یا باندھ جو کہ بنایا جاتا ہے کہیں ندی یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کہ پانی کو روکا جاتا ہے، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق کیا ہے وہاں سے پانی کو چھوڑا جاتا ہے، تو یہ ڈیم ہوتا ہے، باندھ ہوتا ہے سدن۔ اور اس کے بعد مارب کیا ہے ایک جگہ کا نام ہے اسی یمن کے اندر، تو مارب کا باندھ سد مارب یہ بھی مشہور ہے، تاریخ میں کافی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس شاعر میں یہاں پر جو ہے کافی حکمت کی باتیں، کافی نصیحت کی باتیں اس میں بتائی ہیں۔ اس میں یہ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی کو کبھی بھی جو ہے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کیا ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کتنی بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کا کیا ہے سبب بن سکتی ہے۔ کر کے ولا تحتقر قید الضعیف، اور تم کمزور کی چال کو حقیر مت سمجھو۔ ولا تحتقر قید الضعیف، کمزور کی چال کو تم کیا ہے حقیر مت جانو۔ کیوں؟ فربما تموت الافاء من سموم الاقارب، کیونکہ کبھی کبھی بڑے بڑے سانپ بچھو کے زہر سے مر جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھنے میں تو ہے کہ افعی یہ جو بڑا سانپ ہے یہ کافی مطلب پاورفل ہے، کافی ڈینجر ہے، کافی خطرناک ہے، اور بچھو اس کے آگے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے سانپ بھی کبھی کبھی کیا ہے بچھو کے زہر سے یا بچھو کے کاٹنے سے کیا ہے مر جاتے ہیں۔ تو اس کا جو میسج ہے اس لائن میں جو کہنے کا اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، وہ چیز چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی مثال کیا ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے سانپ بھی بچھو کے زہر سے یا بچھو کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی کہ ولا تحتقر قید الضعیف، اور تم کمزور کی چال کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ بسا اوقات اژدہے یا بڑے سانپ یا زہریلے سانپ بچھو کے زہر سے مر جاتے ہیں۔
اس کے بعد آگے والی لائن میں اشارہ کر رہا ہے کہ وقد حد قید من عرش بلقیس ہدہد، یعنی کہ جو ابھی جو معنی ہم نے بیان کیا پچھلی لائن میں وہی معنی تقریباً یہاں بھی ہے، دوسرے الفاظ میں ہے کہ دوسرے طریقے سے ہے۔ اور پرانے زمانے میں ہدہد پرندے نے بلقیس کے عرش کو ڈھا دیا، یعنی کہ گرا دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہدہد نے بلقیس کے عرش کو گرا دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو یہ جو ملکہ تھی، یہ جو رانی تھی بلقیس جس کا نام تھا، یہ جہاں رہتی تھی، تو وہاں پر کیا ہے، یہ ہدہد پرندہ گیا تھا اور وہاں اس نے دیکھا تھا کہ ایک رانی ہے جو کہ ایسا مطلب آگ وغیرہ کی پوجا کرتی ہے۔ تو پھر اس نے وہاں سے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کے اس کی خبر دی، اور پھر آگے جو معاملہ آگے بڑھا، جو کہانی اس کا تذکرہ موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو آخر میں جا کر کے کیا ہے، بلقیس نے جو ہے آ کر کے سرنڈر کیا جائے یا اپنے آپ کو حوالے کیا سلیمان علیہ السلام کے، تو وہاں پر جو ہے اس کی بادشاہت کیا ہے ختم ہو گئی، اور وہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں آ گئی۔ تو اس پوری جو ہے قصے کا اس کا جو ہے مین رول کون ہے، یا جو مین سبب کون بنا ہے، ہدہد بنا ہے، جو کہ ہدہد کیا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی چھوٹی چیز کو جو ہے کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ تو وقد حد قید من عرش بلقیس ہدہد، اور پرانے زمانے میں بلقیس کے عرش کو ہدہد نے کیا ہے گرا دیا۔ تو اس کا معنی یہی ہے گرانے کا کہ ہدہد جو ہے بلقیس کے عرش کو یا اس کی سلطنت یا اس کی بادشاہت کے زوال کا کیا ہے سبب بنی تھی، کیونکہ یہی کیا ہے میسج لے کر کے آئی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وخرب حفر الفأر سد المأرب، اور چوہیوں یا چوہیا جو کہتے ہیں، فارۃ میں نے چوہیا جمع فار، تو یا چوہیا یا چوہوں کے کھودنے نے جو ہے سد مارب کو، یا مارب کے اندر جو مشہور باندھ تھا اس کو کیا ہے برباد کر دیا۔ یعنی کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ اس باندھ میں کیا ہے چوہے جو ہے سوراخ کر رہے تھے، اس میں سوراخ کرتے کرتے انہوں نے کیا ہے پورے باندھ کو گرا دیا تھا۔ تو ایک باندھ جتنا بڑا چیز ہے، جو ڈیم ہوتا ہے، جو باندھ ہوتا ہے، اتنا عظیم چیز مطلب ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک چوہیا جس کے سامنے کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، چوہا اس کے سامنے کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے کھودنے سے کیا ہے وہ پورا کا پورا باندھ کیا ہے برباد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو یہاں بھی وہی معنی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس نے کیا ہے کہ بڑی سی چیز کو کیا ہے تباہ کر دیا، گرا دیا، ختم کر دیا۔ تو تقریباً معنی جو ہے تقریباً دونوں لائنوں کا یہی ہے، ولا تحتقر جو ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے تو ایک بار پھر سے کہتے ہیں کہ ولا تحتقر قید الضعیف، اور تم کمزور کی چال کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ بسا اوقات بڑے بڑے سانپ بچھوؤں کے زہر سے مر جاتے ہیں۔ وقد حد قید من عرش بلقیس ہدہد، اور پرانے زمانے میں بلقیس کے عرش کو ہدہد پرندے نے گرا دیا تھا۔ وخرب حفر الفار سد المأرب، اور چوہوں کے کھودنے نے مارب کے باندھ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور اس میں کہ یہ وخرب حفر الفار، یہاں پر جو خربہ کے بعد جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ حفر الفار ہے، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہی خربہ کا فاعل ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا مضاف اور مضاف الیہ ہے وہ مفعول بھی ہے خربہ فعل کا۔ اور قدیمن کے معنی میں ہے، یہ ظرف ہو جائے گا، اور اسی جو ہے حد فعل کا، اور اس کے اندر اور کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، چیزیں اس میں ساری واضح ہیں، مفہوم بھی واضح ہے، اسی پر